بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے. میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریہ اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی نظریہ اور کسی فلسفے پر اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس روح زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس زندگی کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جس وقت موت آئے گی، جس وقت موت کے آنے کا وقت آئے گا وہ آ جائے گی. نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو تو اسے بھی موت آئے گی. گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہو تو اسے بھی موت آئے گی. دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کا کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں. موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر افسوس کہ آج ہم دنیا کی ملمہ سازیوں سے فریب کھا کر ہم موت کو بھول گئے. ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر موت کو بھول گئے. ہم دنیا کی چمک دھمک، زرق برق اور لک دک کو دیکھ کر موت کو بھول گئے. ہم دنیا کی دولت میں پڑ کر موت کو بھول گئے. لیکن یاد رکھو، ہم موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی. موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے: مجھے بھول جانے والوں، انا الموت، انا الموت. موت یہ اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں بلکہ وارننگ بھی دیتی ہے. پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں جب امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں. جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے. جب افسر اپنے عملے کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے. لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو اور افسر اپنے ماتحت کو وارننگ دیتا ہے: تمہاری بد پرہیزی کی، تمہاری غفلت کی، تمہاری سستی کی برابر شکایتیں مل رہی ہے. تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے نظام کائنات میں طرح طرح کے وارننگ کے اشارے اور کنائے دے رکھے ہیں جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے. ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا میرے دوستو، زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے، پیوندے زمین ہو گئے. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا، ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، کرنل، جنرل آنن فانن دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا، سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. گھر سے ہنستے کھیلتے خوشی کے شادیاں بجاتی ہوئی ایک بارات روانہ ہوتی ہے، مگر موت نے راستے میں ہی آ پکڑا. والدین کے گھر کو حرام مچ گیا، سسرال والوں کے یہاں کو حرام مچ گیا. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. بارات کے ہم لوگ لقمہ اجل بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. میرے دوستو، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے. ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگو، موت کی تیاری کر لو. ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار بقا میں جانا ہے. موت تو بہرحال آئے گی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندھادھند محبت اور لمبی لمبی آرزوئیں. آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے. مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا. مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے. مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے
اوقات کو کہاں کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں میرے لیے جہنم کا ایک دہکتا ہوا ٹکڑا ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال سے برکت اٹھا دی جائے گی۔ آج یہ انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت ذلت سے آئے گی، سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں آئے گی۔ میرے دوستو، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس آگ میں جلایا جائے گا جس کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ جس آگ کی سب سے ہلکی آنچ یہ ہوگی کہ جب دوزخی کو اس آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کا بھیجا ہانڈی کی طرح پکنے لگے گا۔ میرے دوستو، آج اللہ کے سامنے رو کر توبہ کر لو۔ آج وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔